اسی لمحے انٹر کام کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ یس سر، دیمس فردوس، برنگ می اے کافی، اپنے بھاری اور باروب انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر نہایت جلدی سے کافی تیار کرنے لگی۔ اس کا باس 3 ماہ بعد انڈیا سے لوٹا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کافی کی ٹرے اٹھائے اس نے دروازہ ذرا سا بجا کر کھولا۔ عبد الرحمن پاشا کا آفس نہایت شاندار اور خوبصورت تھا۔ اپنی شیشے کی چمکتی سطح والی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھا وہ کھڑکی سے باہر پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سگریٹ لبوں پہ دبائے ہوئے تھا۔ ہلکی ہلکی بڑی شیو میں وہ پہلے سے زیادہ پروقار لگ رہا تھا۔ دنیا کو وہ اچھا لگے یا برا، فردوس کو اس جیسا کوئی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کافی میز پر رکھی۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم، وہ مسکرا کر اپنے باس کا خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ تھینکس، عبد الرحمن نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر آگے ہوتے ہوئے سگریٹ انگلیوں میں پکڑ کر ایش ٹرے میں جھٹکا۔ پاشا کے متعلق ایک بات وہ جانتی تھی کہ وہ اتنی بے تحاشا اسموکنگ شدید پریشانیوں تفکر کے عالم میں کرتا تھا۔ سر آپ کچھ لیں گے؟ وہ مؤدب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ میرے کوٹ پہ داغ لگ گیا ہے، اسے صاف کر لاؤ۔ اس نے میز کے دوسری جانب رکھی کرسی کے کندھوں پر ڈالے کوٹ کی جانب اشارہ کیا۔ خود وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے شرٹ کے کف کھولے بیٹھا تھا۔ اس کا لباس بھی اس کی شخصیت کی طرح ہوتا تھا، نفیس اور شاندار۔ جی سر، فردوس نے احتیاط سے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ سیاہی کا دھبا صاف کر کے لائی تو پاشا کا آفس سگریٹوں کے دھوئیں سے بھرا تھا۔ اس کی کافی جوں کی توں رکھی تھی، البتہ ایش ٹرے میں راکھ کے ٹکڑے بڑھ چکے تھے۔ سر سب ٹھیک ہے نا؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے صرف پیشہ ورانہ تکلف میں نہیں بلکہ دلی تفکر کے ساتھ پوچھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جواباً اسے نو تھینکس کہہ کے واپس جانے کو کہے گا۔ وہ اپنے معاملات کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا۔ ہاں بیٹھو، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 سونے کی قیمتی انگوٹھیاں تھیں جو وہ ہمیشہ پہنے رکھتا تھا۔ فردوس حیرت چھپاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ فردوس وہ سگریٹ کے کش لیتے کھڑکی کے باہر ٹھاٹے مارتے سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس کا لہجہ بے لچک اور سرد تھا۔ کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ اتنی سی بات؟ سر اگر کوئی غیر ملکی ترکی میں رہ رہا ہو تو یقیناً کسی وجہ سے رہ رہا ہوتا ہے۔ اسے جس چیز کی کشش ترکی میں نظر آ رہی ہو اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے، اور اگر وہ کشش کسی انسان کی ہو تب اس کشش کو ختم کرنا چاہیے۔ اور وہ کیسے؟ عبد الرحمن نے ذرا مسکرا کر اسے محفوظ انداز میں دیکھا۔ سر کوئی عورت اپنے شوہر کو صرف تب چھوڑتی ہے جب اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ شدید بدگمان ہوئے بغیر عورت اپنے شوہر کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ تمہارا مطلب ہے کہ کوئی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے؟ اوہ، اس نے ناگواری سے سر ذرا سا جھٹکا۔ وہ کیوں کسی بات پہ یقین کرے گی؟ جی سر، وہ کسی دوسرے کی بات پر یقین نہیں کرے گی، وہ صرف اپنے شوہر کی بات پر یقین کرے گی۔ اور کوئی شوہر اپنے دھوکے یا اپنی بدگمانیوں کی داستان اپنے منہ سے اپنی بیوی کو کیوں سنائے گا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہ سب اپنی بیوی کو کہے۔ اب کہ فردوس ذرا معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ یہ سب کسی اور سے کہے گا، اور اگر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اس کی باتیں سن لے گی۔ ایک معصوم سا اتفاق۔ بات ختم کر کے فردوس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں ایک چمک در آئی۔ اس نے سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں پھینکا اور ذرا آگے ہو کر بیٹھا۔ مگر فردوس کوئی آدمی کسی دوسرے کے بھی سامنے اپنے کسی بد عمل کا ذکر کیوں کرے گا؟ میں نے کہا نا سر، ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک رہے گا۔ وہ آدمی اپنے بد عمل کی داستان نہیں سنائے گا۔ وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر سیاق و سباق کے بغیر پیش کیے جائے تو وہ ہیرو کو ولن بنا دیتے ہیں۔ عبد الرحمن پاشا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پہ چھائی فکر غائب ہو رہی تھی۔ فردوس، جو کام میں پچھلے 5 مہینوں میں نہیں کر سکا وہ تم نے 5 منٹ میں کر دکھایا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کا بہت ممنون تھا۔ فردوس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بہت مسرت سے اٹھی تھی۔ گو کہ اندر سے وہ جانتی تھی کہ عبد الرحمن کسی کی بیوی کو اس کے شوہر سے پسند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ غلط کام ہے، مگر عبد الرحمن کا تشکر ہر شے پہ چھانے لگا۔ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ ابھی تک وینٹیلیٹر پہ ہے؟ جی سر،
کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے مخموم انداز میں بتایا۔ ایک حادثے کے بعد اس کا شوہر کچھ عرصے سے وینٹیلیٹر پہ تھا اور یہ پورا ہوٹل جانتا تھا۔ ایڈوانس سیلری چاہیے ہو تو بتا دینا۔ عبد الرحمن بولا۔ تھینک یو سر، وہ پورے دل سے مسکرائی۔ عبد الرحمن اسے لالچ دے رہا تھا، یہ اس کا مشورے کا انعام تھا۔ وہ بہت فرحت سے واپس جانے لگی۔ تمہارا ہیئر اسٹائل بہت اچھا ہے فردوس، عبد الرحمن نے اس کے عقب سے پکارا تھا۔ اس کے قدم زنجیر بن گئے۔ وہ بہت الجھن سے واپس پلٹی۔ عبد الرحمن اب ایک فائل اٹھا کر اس کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ وہ بظاہر اس کی طرف متوجہ نہ تھا، مگر اس نے یہ بات کیوں کہی؟ پچھلے 3 برسوں میں تو اسے کبھی فردوس کے بالوں کا خیال نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ عورتوں سے شغف رکھنے والا بندہ تھا۔ اب اس نے یہ کیوں کہا؟ تھینک یو سر، وہ ذرا جھجک کر بولی۔ ویسے تمہارا پچھلا ہیئر اسٹائل بھی اچھا تھا۔ پچھلا؟ اس نے بہت الجھ کر اپنے باس کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ فردوس نے تو پچھلے 3 برسوں سے سوائے اس کٹنگ کے دوسرے کوئی کٹنگ نہیں کرائی۔ ہاں، جو انطالیہ کے ساحل پر تھا۔ تم پہ گھنگریالے سرخ بال اچھے لگتے ہیں، وہ فائل کی طرف متوجہ بہت سرسری انداز میں کہہ رہا تھا۔ فردوس کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ پتھر کا بت بنی رہ گئی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بہت بڑھ گئی تھی، اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے روم سے باہر نکلی اور اپنی کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ انطالیہ کا ساحل، سرخ گھنگریالے بال۔ 6 سال پہلے اس نے ایک ایکس ریڈ میگزین کے لیے ماڈلنگ کی تھی۔ وہ بدنام زمانہ میگزین صرف انطالیہ میں چھپتا تھا اور وہاں سے باہر نہیں جایا کرتا تھا، مگر تب اسے پیسے چاہیے تھے اور وہ نشے میں تھی۔ بعد میں وہ بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ اس نے وہ شہر، وہ جگہ، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے خاندان، اس کے دوستوں، کبھی کسی کو اس میگزین کی ان چند کاپیز کا علم تک نہیں ہوا تھا۔ وہ میگزین تو شاید اب ردی کا ڈھیر بن کر اس دنیا سے ہی غائب ہو گیا ہوگا۔ تو پھر عبد الرحمن پاشا کو کیسے پتہ چلا؟ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ اس کی بے لچک آواز کی دھمکی وہ سمجھتی تھی۔ اگر اس نے یہ گفتگو کسی کے سامنے دہرائی تو وہ میگزین منظر عام پر آ جائے گا اور اس کا گھر، بچے، زندگی سب تباہ ہو جائے گی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے بسی اور متفکر نگاہوں سے ARP کے آفس کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ بلیک میلر، اس نے آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڈ آئے۔ اسے آج علم ہوا تھا کہ عبد الرحمن پاشا نے کیسے ہر شے کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ بند دروازے کے اس پار وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا قیمتی موبائل تھا جس میں وہ کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ایک نمبر پر آ کر اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ نمبر اس نے انگریزی میں برادر کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اب اس نمبر پر رابطہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر ہر چیز ویسے ہوتی جائے جیسے وہ سوچ رہا تھا تو اس نے مسکرا کر اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کے نام پیغام لکھنے لگا۔ میں انڈیا سے واپس بیوقدہ آ چکا ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ پیغام جانے کے پورے 1.5 منٹ بعد اسی نمبر پر جواب آیا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پیغام پڑھتے ہوئے محفوظ سے انداز میں ہنس پڑا، پھر مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے جوابی پیغام لکھنے لگا۔ میں جہنم میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تم سے تو مل لوں۔ تم ہوٹل گرینڈ آؤ گے یا میں استقلال اسٹریٹ میں برگر کنگ پر آ جاؤں؟ میسج پر سینڈ کا بٹن دباتے وقت وہ جانتا تھا کہ اس کے ڈیئرسٹ برادر کا جواب ان دونوں جگہ میں سے کوئی ہوگا۔ وہ انکار نہیں کرے گا۔ اس نے آج تک عبد الرحمن کو نہ نہیں کی تھی اور وہ اسے نہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ حیا اس وقت صبح جب حلیمہ آنٹی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اس کے موبائل پر جہان کا پیغام آیا تھا۔ بگی سے اترتے ہوئے اس نے پیغام کھول کر پڑھا۔ سنو، میں ابھی ذرا کام سے بیوقدہ آ رہا ہوں، دوپہر میں ملتے ہیں، لنچ ساتھ کریں گے، اوکے؟ حیا نے حیرت سے ٹائم دیکھا۔ صبح کے 7 بجے تھے۔ اگر وہ ابھی چلا ہو تو 8 ساڑھے 8 تک پہنچ جائے گا۔ پھر وہ دوپہر تک بیوقدہ میں کیا کرے گا؟ اس کا کب سے اس جزیرے میں کوئی کام ہونے لگا؟ وہ الجھی اندر آئی تھی۔ بیگ بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے موبائل پر جہان کا نمبر ملایا۔ نمبر بیزی جا رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور چوکھٹ میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے عائشہ اور بہاریں اپنی چیزیں اکٹھی کرتی نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے اب جنگل جانا تھا۔ آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی عائشہ، جہان آ رہا ہے، وہ ذرا الجھی الجھی سی بتا رہی تھی۔ شیور، عائشہ نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور تھیلا لیے باہر چلی گئیں۔ پھر 8 بجے کے قریب وہ سنگھار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جہان آ رہا تھا، اسے ڈھنگ سے تیار ہونا چاہیے۔ اس نے ہلکے ہلکے نم بالوں میں برش پھیرا، پھر ایک دروازے سے وہ تھیلی نکالی جس میں سے اس کا تیسرا موتی رکھا ہوا تھا۔
بہارے کی سلور چین میں اس نے وہ موتی ویسے ہی پرو دیا جیسے وہ دونوں بہنیں پروتی تھیں، اور چین گردن سے لگا کر دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ہک بند کر دیا۔ تنگ زنجیر گردن سے چپک گئی تھی اور درمیان میں اٹکا موتی مزید چمکنے لگا تھا۔ اب اس نے پھر سے جہان کا نمبر ملایا، گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو، جہان بولا تو پیچھے بازار کا مخصوص شور تھا۔ جہان، تم پہنچ گئے؟ ہاں، میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں۔ تو تم دوپہر تک کیا کرو گے ادھر؟ میں؟ وہ ذرا سا رکا۔ میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا، ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کون سا دوست؟ اچھمبے سے پوچھتے ہوئے ایسا احساس ہوا کہ جہان نے سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کبھی اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ہے کوئی؟ تم نہیں جانتی؟ اچھا، میں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں۔ وہ اجرت میں لگ رہا تھا۔ اوکے۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی، کیونکہ وہ یہاں جہان کو اس سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی۔ سو جلدی سے فون کان سے ہٹا کر ہیلو جہان کہا کہ مبادا اس نے فون بند نہ کر دیا ہو۔ جہان بھی فون بند کرنے کی بجائے کان سے ہٹا کر دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے یقیناً حیا کا ہیلو نہیں سنا تھا۔ وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی مبہم سا فقرہ جس میں اوتل گرینڈ سمجھ میں آیا تھا، ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ہوٹل گرینڈ؟ یعنی ہوٹل گرینڈ؟ جہان نے ہوٹل گرینڈ کا ذکر کیا۔ یعنی وہ ہوٹل گرینڈ جا رہا تھا؟ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ کیا جہان کو علم نہیں کہ وہ عبد الرحمن پاشا کا ہوٹل ہے؟ اور پاشا تو اب بے وقدہ واپس آ گیا ہے۔ لوگ عموماً ریسٹورنٹس میں ہی ملتے ہیں، اس لیے اس نے یقیناً اپنے دوست کو وہیں مقام بتا دیا ہوگا، اور جہان تو سرے سے کسی عبد الرحمن کو نہیں جانتا تھا۔ سارے خیالات ذہن سے جھٹکتی وہ پزل باکس لے کر اٹھی اور اسٹڈی میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر وہ باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر ایک دم ایک نہج پر پہنچ کر باکس میز پر رکھ کر اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی۔ زرد لمبے فراک پہ اس نے بھورا دوپٹہ شانوں کے گرد سختی سے لپیٹ لیا، بال یوں ہی کھلے رہنے دیے، اور پرس میں کالی مرچ کا اسپرے رکھ کر باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اب جب تک جہان کو اور ہوٹل گرینڈ کو دیکھ نہیں لے گی اسے بے چینی رہے گی۔ اب چاہے اس کے لیے اس کو تنہا کیوں نہ سفر کرنا پڑے، ویسے بھی جزیرہ چھوٹا سا تھا۔ ہوٹل گرینڈ اور اس کی عقیبی پھولوں کی مارکیٹ اس محل سے تقریباً 15 منٹ کی ہارس رائڈ پر تھی، مگر بندرگاہ سے اس کا فاصلہ 10 منٹ اوپر تھا۔ کیا تم مجھے 10 منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ پہنچا سکتے ہو؟ کیا تم مجھے 10 منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ پہنچا سکتے ہو؟ اس نے 5 لیرہ کے 2 کڑکڑاتے نوٹ بگی بان کے سامنے کر کے سنجیدگی سے پوچھا۔ بگی بان نے ایک نظر نوٹوں کو دیکھا اور دوسری نظر اس پر ڈالی۔ اوکے۔ اگلے ہی لمحے اس کی بگی کے دونوں گھوڑے پتھریلی سڑک پر دوڑ رہے تھے۔ اس نے دیکھا ہوٹل گرینڈ کی بلند و بالا عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کے پیچھے ساحل تھا، گو وہ یہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ عمارت پوری کالونی میں سب سے اونچی نظر آتی تھی، کیونکہ آس پاس چھوٹے موٹے کیفے تھے یا پھر پھولوں کی 2 دکانیں۔ پھولوں کی مارکیٹ یہاں سے شروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں پچھلی گلی تک پھیلی تھی۔ وہ پھولوں کے ایک اسٹال پر جا کر کھڑی ہوئی اور یوں ہی بے توجہی سے پھول اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے چین نگاہیں بار بار اٹھ کر ہوٹل کے دروازے کا طواف کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں جہان نے آنا بھی تھا یا اس نے یوں ہی اس ہوٹل کا تذکرہ کیا تھا۔ تبھی گلی کے سرے پہ ایک بگی رکی دکھائی دی۔ اس میں سے نیچے اترنے والا بلا شبہ جہان ہی تھا۔ اس نے سر پہ سرخ کیپ لے رکھی تھی اور اب وہ والیٹ سے پیسے نکال کر بگی بان کو دے رہا تھا۔ حیا جلدی سے ایک اونچے شیلف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جس پہ گملے رکھے تھے۔ گملوں اور پھولوں کی جھکی ٹہنیوں کے درمیان کی دراروں سے وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ پیسے دے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ اب ہوٹل کے مخالف سمت میں سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ہوٹل کی عقبی گلی کی جانب تھا۔ بیچارہ آیا ہوگا کسی دوست سے ملنے، وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ وہ کیوں اس کا تعاقب کر رہی ہے؟ اس نے جھنجلا کر خود کو کوسا۔ جہان کے آس پاس سڑک پر بہت سے لوگ دوسری سمت میں جا رہے تھے۔ وہ بھی اس ریلے کے پیچھے چل دی۔ اب جہان کو پکارنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہ تھا۔ بس وہ کہیں کسی کیفے میں چلا جائے تو وہ واپس چلی جائے گی۔ گلی کے دوراہے پر پھولوں کا ایک بڑا سا اسٹال لگا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ایک فلورل میگزین اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کر لیا۔ میگزین کے اطراف سے اسے گلی کا عقبی حصہ نظر آ رہا تھا، جہاں دور آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی پشت تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پارکنگ لاٹ بنا تھا اور مستعد گارڈز پہرا دے رہے تھے۔
یقیناً وہ ہوٹل کے مالکان کے لیے تھا اور وہاں پر کوئی پرائیویٹ لفٹ بھی ہوگی جو ہوٹل کے اعلیٰ عہدیداران کو ڈائریکٹ اپنے فلور تک پہنچا دیتی ہوگی۔ اس نے میگزین کے کور کا کنارہ ذرا سا موڑ کر دیکھا۔ جہان اس طرح سر جھکائے چلتا ہوا سامنے جا رہا تھا ہوٹل گرینڈ کی عقبی طرف۔ سیلز مین اب اس سے کیا چاہیے پوچھ رہا تھا۔ ٹیولپس، سبز رنگ کا ٹیولپس مل سکتا ہے؟ اس نے ارد گرد ٹیولپس کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ پوچھا جو استنبول تو کیا کرۂ ارض پر کہیں بھی نہیں مل سکتا تھا۔ سبز رنگ کا ٹیولپس؟ دکاندار ذرا حیران ہوا، پھر بولا مل جائے گا۔ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹیولپس استنبول میں؟ جہاں دیکھو ٹیولپس ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے جلدی سے دوسرا سوال جھاڑا۔ کنکھیوں سے اسے جہان اب پارکنگ لاٹ تک پہنچتا نظر آ رہا تھا۔ وہاں رک کر اس نے والیٹ نکال کر گارڈ کو کچھ دکھایا، شاید اپنا ID کارڈ۔ نفی میں سر ہلا کر جواباً کچھ کہہ رہا تھا۔ ٹیولپس تو استنبول کا سمبل ہیں، کیا آپ نے ٹیولپس فیسٹیول کے بارے میں نہیں سنا؟ دکاندار جوش و خروش سے اسے فیسٹیول کے بارے میں بتانے لگا جس میں اسے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حیا بظاہر سر ہلا کر سنتی، گاہے بگاہے ایک نگاہ ہوٹل کے عقبی پارکنگ لاٹ میں ڈال لیتی جہاں وہ ابھی تک کھڑا گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب تک وہ واپس پلٹا، حیا اسٹول پر بیٹھ کر میگزین چہرے کے سامنے کیے پھولوں میں کیموفلاج ہوئی بیٹھی تھی۔ اب بس جہان چلا جائے تو وہ بھی خاموشی سے نکل جائے گی۔ کسی نے نرمی سے میگزین اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ جب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس کو الٹا نہیں پکڑتے۔ اینڈ اس کے سر پہ کھڑے جہان سکندر نے نرمی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر میگزین سیدھا کر کے اسے تھمایا۔ اس ٹائم زمین میں گڑ جانے والا محاورہ حیا سلیمان پر فٹ بیٹھ رہا تھا۔ وہ قدرے بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ اوہ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ جواباً جہان نے مسکراہٹ دبائے سوالیہ آئی برو اٹھائیں۔ نہیں بلکہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ وہ ذرا خفت سے مسکرائی۔ پھر ایک کام سے آیا تھا اور تم شاید میرے پیچھے، وہ مسکرا کر بولا، مگر اس کا چہرہ ذرا ستا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں تمہارے پیچھے کیوں، میں بھی ایک کام سے آئی تھی، وہ سنبھل کر مسکرا کر بولی، البتہ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ واقعی؟ وہ حیرانی سے پوچھا۔ ہاں میں اس علاقے پر ایک رپورٹ لکھ رہی ہوں، حالانکہ ایک جرنلسٹ دوست کے لیے بہت دلچسپ ہے۔ جہان نے جواباً نگاہیں جھکا کر اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ اور تم کاغذ کے بغیر ہی رپورٹ لکھتی ہو؟ یہ نوٹ بک کہاں گئی؟ اوہ یہ رکھی ہے۔ اس نے اب بہت اطمینان سے اسٹال کے اس طرف دکان کے کاؤنٹر پر رکھی نوٹ بک اٹھائی اور اسے سینے سے لگا کر بازو لپیٹتے ہوئے مسکرا کر جہان کو دیکھا۔ جہان نے گردن موڑ کر دکاندار کو دیکھا۔ دکاندار نے ایک قلم میز سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کا قلم، کیا میرے انٹرویو کے ساتھ میری تصویر بھی چھپے گی؟ ترک دکاندار نے بہت سادگی سے پوچھا تھا۔ کوشش کروں گی، اس نے مسکراہٹ دبائے سر ہلایا۔ جہان شانے اچکا کر پلٹ گیا تو اس نے ایک ممنون نگاہ دکاندار پہ ڈالی جو جواباً مسکرا دیا تھا۔ وہ جلدی سے جہان کے پیچھے لپکی۔ مل لیے دوست سے؟ نہیں، بعد میں ملوں گا۔ سلمان ماموں پرسوں استنبول آ رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ جزیرے کے ایک گلی میں چل رہے تھے جب جہان نے بتایا۔ ہاں معلوم ہے، اس لیے میں آج تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس نے ابھی بھی کا ترتیب دیا ہوا پروگرام بتایا۔ ابا نے جب اپنے کاروباری ٹرپ کا ذکر کیا تھا تو اس نے استنبول واپس جانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اب جہان کے آنے سے آسانی ہو گئی تھی، اس سے زیادہ چھٹیاں وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ عیسیٰ کی پہاڑی کس طرف تھی؟ جب سڑک ختم ہو گئی اور وہ پہاڑی راستے پر چڑھنے لگی تو جہان ایک جگہ رک گیا اور متذبذب انداز میں دو مخالف سمتوں میں جانے والے پہاڑی راستوں کو دیکھا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ جہان سکندر کو اپنے ترکی کے راستے بھول گئے؟ وہ جتا کر مسکراتی ایک سمت اوپر چڑھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا اسے اڑتی شال کو اس نے سختی سے شانوں کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ جہان سکندر جب بیوقدہ تمہارے اور ڈی جے کے ساتھ آیا تھا تو اس وقت وہ 2 سال بعد ادھر آیا تھا، اور مجھے یاد ہے تب بھی ڈی جے کے فون کرنے پر تم بمشکل راضی ہوئے تھے۔ عیسیٰ کی پہاڑی کی چوٹی پر وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے پہنچ ہی گئے تھے۔ پہاڑی کی چوٹی کسی سرسبز لان کی طرح گھاس سے ڈھکی تھی۔ وہاں فاصلے فاصلے پر بہت اونچے درخت تھے، یوں جیسے کسی یونیورسٹی کیمپس کا لان ہو۔ دور دور تک ٹولیوں میں لوگ بیٹھے تھے۔ ایک طرف ایک چوکور بلاک کی مانند لکڑی کی عظیم و شان قدیم عمارت تھی۔ وہ ایک خستہ حال قدیم یونانی یتیم خانہ تھا جس کو دیکھنے لوگ دور دور سے
عیسیٰ کی پہاڑی پہ آتے تھے۔ وہ دونوں ایک درخت تلے آپ بیٹھے۔ حیا نے تنے سے ٹیک لگا لی جبکہ جہان اس کے قریبی کونی کے بل گھاس پہ نیم دراز ہو گیا۔ لمحے جزیرے کی ہواؤں سے پھسلتے لکڑی کی قدیم عمارت پر گر رہے تھے، گویا بارش کے اندیکھے قطرے ہوں۔ عمارت کے قریب چند لڑکے گھاس سے ہٹ کر ایک الاؤ کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ الاؤ سے آگ کی لپٹیں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ جہان، کبھی تم نے اپنی جلد پر جلنے کا زخم محسوس کیا ہے؟ حیا دور الاؤ کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ غریب شیف ہوں، دن میں کئی بار ہاتھ جلاتا ہوں میڈم۔ اس نے ایک نگاہ جہان پر ڈالی۔ اس نے سوال ضائع کیا تھا، یہ بات اسے میجر احمد سے پوچھنی چاہیے تھی۔ حیا نے سوال غلط بندے سے کیا تھا۔ تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو؟ لمحے بھر کو اسے جہان پر بے طرح غصہ آیا۔ استقلال اسٹریٹ میں تمہارا ریسٹورنٹ ہے، جہانگیر میں تمہارا گھر ہے، اور جس روز ہم پاکستان سے آئے تھے میں نے دیکھا تھا ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی گڈ گیٹ تمہارے کمرے میں رکھا تھا۔ اب وہ سب تو تمہیں گفٹ نہیں ملے تھے نا؟ تم زخم کی بات کر رہی تھی۔ تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا؟ وہ بغیر شرمندہ ہوئے بہت ڈٹائی سے موضوع بدل گیا۔ میرے زخم بہت سے ہیں، میں نے ان کا شمار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ ذرا تلخی سے کہتی رخ موڑ کر قدیم خستہ حال عمارت کو دیکھنے لگی۔ حرکت کرنے سے اس کے کان میں موجود بالی کا موتی ہلنے لگا تھا، مگر جہان کو تو شاید یاد بھی نہ ہوگا کہ حیا کو یہ موتی اس نے دیا تھا۔ تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ وہ مسکراہٹ دباتے اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے پوچھنے لگا، جیسے اسے ابھی تک یقین نہ ہو کہ حیا اتفاق سے پھولوں کی مارکیٹ میں تھی۔ بہت دور تک سننا چاہو گے؟ ہاں، تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگلوایا؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ کوہنی کے بل ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھنے لگا۔ میں پھولوں کے متعلق نہیں، عبد الرحمن پاشا، اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہان کے چہرے سے رنگ اڑتا دیکھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ نہ کہنا کہ استنبول میں عبد الرحمن پاشا کا نامی کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ ہے، اور ہوٹل گرینڈ کا مالک بھی ہے۔ لیکن تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا؟ جہان نے جواباً سوال نہیں کیا، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا چھوٹا بھائی، عبد الرحمن کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، جو اچانک 1.5 سال قبل منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبد الرحمن پاشا اتنا ناقابل شکست اور مضبوط نہ بنا بیٹھا ہوتا۔ میں وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوں روپوش ہوا ہے۔ تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ جہان بہت الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ اسٹوری حالے کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوست کو۔ یوں معصوم سی یہ کہانی اخبار میں چھپے گی، اور اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث عبد الرحمن اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا، یا میڈیا۔ حیا بہت جوش سے بولتی جا رہی تھی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے ہی کر چکا ہوتا، اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پر لا کر کیا کرو گی حیا؟ میں چاہتی ہوں لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبد الرحمن پاشا کسی اچھے انسان کا نام ہے۔ تم یقین کرو جہان، میں نے جتنی اس معاملے پر تحقیق کی ہے، اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض ایک جعلی پروپیگنڈا فہم ہے۔ بعض لوگ خود کو طاقتور کہلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ میں قانون پڑھ رہی ہوں، مجھے اس باریکیوں کا پتہ ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا تم قانون پڑھ رہی ہو، ورنہ میں تو اب تک بھول ہی چکا تھا۔ بات مت بدلو، تم سوچ بھی نہیں سکتے جب میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ ہوٹل گرینڈ کا اصل مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا۔ اسٹاپ دس حیا، وہ ایک دم جھنجھلایا تھا۔ تم میں کیا ضرورت ہے پرائے مسئلوں میں پڑنے کی؟ ضروری تو نہیں ہے کہ پاشا نے اپنے بھائی کو نکالا ہو سکتا ہے وہ خود چلا گیا ہو، ان دونوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو، ہزار ممکنات ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے بھائی کو واپس لانے کے لیے روک رکھا ہو۔ اگر اخبارات اس خبر کو اچھالیں گے تو عبد الرحمن پاشا کی اس خود ساختہ شہرت کے غبارے سے ساری ہوا نکل جائے گی۔ وہ بہت مزے سے بولی تھی، پھر جہان کے تاثرات دیکھ کر اچنبھا ہوا۔ وہ بہت مضطرب اور خوف زدہ سا لگ رہا تھا۔ عبد الرحمن پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو اس کے بھائی کو حیا۔ بہت سے لوگ نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں، وہ خود ہی اپنی پرانی زندگی میں نہیں لوٹنا چاہتے۔ اس طرح ان کو ایکسپوز کر کے تم اس کی زندگی مشکل میں ڈال دو گی۔ خواہ مخواہ مت پڑو ان لوگوں کے مسئلے میں۔ چلو چلتے ہیں، مجھے واپس کام پہ بھی پہنچنا ہے۔
وہ ایک دم ہی اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کے انداز میں واضح اضطراب تھا۔ تم کو اپنے دوست سے نہیں ملنا؟ جہان نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، پھر کبھی مل لوں گا۔ مجھے سامان پیک کرنے میں ذرا وقت لگے گا، تم پورٹ پر میرا انتظار کر سکتے ہو؟ میں سامان لے کر سیدھی وہیں آ جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں تمہارے دوست کے گھر۔ نہیں، تم بور ہو جاؤ گے، مجھے ساتھ والی آنٹی سے کچھ چیزیں لینی ہیں، وقت لگ جائے گا، میں تمہیں پورٹ پر ملوں گی۔ وہ جہان کو عائشہ گل کے گھر کے باہر لگی اے آر پاشا کی تختی دکھانے کی ہرگز متحمل نہیں تھی۔ اوکے، اس نے زور نہیں دیا، وہ شانے اچکا کر سر جھکائے نیچے اترنے لگا۔ وہ کسی اور بات پر الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ گھر آ کر حیا نے جلدی جلدی سامان پیک کیا، فون کر کے عائشہ سے معذرت کی اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ابا کی آمد کا بتا کر جب وہ اپنا بیگ لیے نہایت عجلت میں بندرگاہ جانے کے لیے نکلی تو اسے بھول چکا تھا کہ اس کا پزل باکس اوپر اسٹڈی کی میز پر پڑا رہ گیا تھا۔ دوپہر کی سرخی بیوقدہ کے اس سرسبز درختوں سے گھری گلی پہ بلند و بالا عثمانی محل کے سفید ستون سنہری روشنی سے چمک رہے تھے۔ عبد الرحمن ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا گول چکر دراز سینے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس کے جوتوں کی دھمک پہ کچن میں کام کرتی عائشہ کے ہاتھ رک گئے۔ گھر میں جوتوں سمیت صرف عبد الرحمن ہی گھوما کرتا تھا۔ وہ مڈل کلاس ترکوں کی طرح گھر سے باہر کبھی جوتے نہیں اتارتا تھا، بلکہ استنبول کی ہائی ایلیٹ کی طرح قالین پر ہی جوتے پہن کر بہت تفکر سے چلا کرتا تھا۔ عائشہ نے صبح ہی اسے ایس ایم ایس کر دیا تھا کہ حیا کل چلی گئی ہے اور رات میں آنے بھی آ گئی تھیں، وہ چاہے تو گھر آ سکتا ہے، سو وہ آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سینک کا پانی کھولا، ہاتھ دھوئے اور انہیں خشک کیے بنا باہر نکلی تو اسے عبد الرحمن بالائی منزل کے راہداری کے پہلے دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں جا رہا تھا۔ عائشہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے زینے چڑھنے لگی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ عبد الرحمن ایک بک شیلف کے سامنے کھڑا کتابیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے چوکھٹ پر رک کر سلام کیا۔ ہاں، وعلیکم السلام۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنے دن بعد گھر واپس آیا تھا مگر اس کا انداز ویسا ہی تھا۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ وہ کتاب رکھ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا اور دراز کھول کر اندر رکھی اشیاء ادھر ادھر کرنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عائشہ کو بے چینی ہوئی۔ کچھ پیپرز تھے اور ایک کتاب بھی۔ وہ اب گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا نچلی دراز کھول رہا تھا۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اداسی سے بولی۔ نہیں، وہ بنا پلٹے بولا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے جو کہا تھا آنے کے لیے کہا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے مگر تم نے اس دن کے بعد مجھ سے کبھی ٹھیک سے بات نہیں کی۔ عائشہ، میرے معاملات میں مت بولا کرو۔ اس نے مڑ کر ایک سخت نگاہ عائشہ پر ڈال کر کہا اور واپس پلٹ گیا۔ تم نے اپنی دوست کو میرے سو کالڈ بھائی کے بارے میں بتایا ہے نا؟ اس نے مجھے خصوصاً یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے حکم کی پابند تو نہیں عبد الرحمن، عائشہ نے نرمی سے مگر خفا لہجے میں کہا۔ بہارے نے ہماری لڑائی کا ذکر کیا تو میں نے پوری بات بتا دی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنے کدھر ہیں؟ وہ اپنے ٹیبل پر رکھی کتابیں اٹھا اٹھا کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ آنے سو رہی ہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس کا چہرہ بہت خفا اور اداس تھا۔ وہ چلی گئی تو عبد الرحمن نے پلٹ کر دیکھا، پھر برہمی سے سر جھٹکا۔ یہ لڑکی مروائے گی مجھے۔ سرخ جلد والی کتاب ایک فائل تلے رکھی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کتاب اٹھائی۔ اس کے اندر وہ کاغذات پڑے تھے جو اس نے پہلے وہاں رکھے تھے۔ کتاب اٹھا کر وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ایک شے پہ رک گئی۔ وہ ایک سیاہی مائل پزل باکس تھا جس کی چاروں اطراف جلی ہوئی لگتی تھیں اور ان پہ سنہری حروف ابھرے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن نے کتاب واپس رکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا، پھر اس کو الٹ پلٹ کر کے وہ سطور دیکھنے لگا۔ ایک شیر تلے کوٹ بار کے 6 چوکٹے بنے تھے اور ان میں متفرق حروف ابھرے ہوئے تھے۔ وہ باکس پکڑے باہر آ گیا۔ عائشہ اسی وقت کچن سے نکلی جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عبد الرحمن نے نامحسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا ہوا عقبی پقیجے میں آ گیا۔ وہاں کونے میں عائشہ کی ورک ٹیبل رکھی تھی جس پر بہارے کوئی کلرنگ بک رکھے رنگ بھر رہی تھی۔ بہارے سے وہ آتے ہوئے مل چکا تھا، سو اب اسے آتے دیکھ کر وہ سادگی سے مسکرا دی۔ بہارے؟ وہ مدھم مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کے قریب آیا اور پزل باکس اس کے سامنے کیا۔
یہ کس کا ہے؟ اوہ یہ حیا کا ہے۔ وہ یہی بھول گئی، وہ حیرت سے بولی۔ کل ان کا کزن آیا تھا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ یہ حیا کا ہے؟ عبد الرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ہاں یہ اسے کسی نے دیا تھا۔ کس نے؟ وہ بنا پلک جھپکے بہارے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، بہارے نے شانے اچکائے۔ کیا یہ عائشہ نے بنایا؟ ہاں مگر تم اس سے پوچھنا نہیں، اس کے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ بہارے کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس کو کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس کی پہلی ابھی حیا حل نہیں کر سکی تھی۔ تم کر سکتے ہو؟ بہارے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شاید، مگر بہارے گل وہ ذرا سا جھکا اور دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہے اور یہ بات تمہارے اور میرے درمیان راز رہے گی۔ تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بہارے نے الجھتے ہوئے سر ہلایا۔ مگر تم اس کو توڑنا نہیں، توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجود شے تمہارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ جب تک اندر آئی عبد الرحمن اوپر جا چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں زینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پہ عبد الرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ بہارے نے چوکھٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا۔ عبد الرحمن پزل باکس الماری میں رکھ رہا تھا۔ الماری کا پٹ بند کر کے اس نے لاک کر لگا دیا اور چابی اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈال دی۔ بہارے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بلی کی چال چلتے واپس اتر آئی۔ عبد الرحمن نے وہ باکس کیوں رکھ لیا؟ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابا آج صبح پہنچے تھے اور اب وہ مرمرا ہوٹل میں تھے۔ مرمرا ہوٹل ٹاکسم میں واقع تھا۔ حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا۔ اگر ڈی جے ہوتی تو وہ دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتی کہ ابا اب اسی ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ اس کا روم ڈی جے بغیر بہت ادھورا سا تھا۔ ڈی جے ابھی تک وہیں تھی، وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ حالے نے کل روم بدل لیا تھا، اب وہ ڈی جے کے بیڈ میں منتقل ہو گئی تھی۔ البتہ ان دونوں نے اس بیڈ سے ملحقہ میز پہ ڈی جے کی ٹوٹی ہوئی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھ دی تھی۔ رات انجم باجی اور حالے اسی کے پاس رک گئی تھی۔ وہ تینوں گھنٹوں ڈی جے کی باتیں کرتی رہی تھیں۔ اس کے اور حالے کے پاس ڈی جے کے بہت سے واقعات تھے۔ وہ یادوں سے نکل کر جب سوئی تو صبح دیر سے اٹھی۔ آج بھی چھٹی تھی اور اب اسے ابا سے ملنے جانا تھا، سو اب وہ اسی لیے تیار ہو رہی تھی۔ جو گہرا سبز فراق اس نے پہنا تھا یہ وہی تھا جو وہ ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھپھو کے گھر پہن کر گئی تھی۔ بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو۔ کچھ یاد کر کے وہ اداسی سے مسکرائی اور پرفیوم اٹھایا۔ ابھی اس نے اسپرے نوزل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بہارے کی کہیں آس پاس بات یاد آ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اچھی لڑکیاں اتنا تیز پرفیوم نہیں لگایا کرتی باہر جانے کے لیے۔ حیا ایک دم رک گئی۔ اف، عائشہ گل اور اس کی اچھی لڑکی۔ اسے ان باتوں کو اپنے ذہن پہ حاوی کرنا نہیں چاہیے۔ اس نے دوبارہ نوزل دبانا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا۔ اپنے بازو کے اوپری حصے پہ داغے گئے الفاظ پہ وہ پہلے ہی اسکن کلر کا بینڈیج لگا چکی تھی۔ فراق کی شیفون کے آستینوں سے بازو چھلکتے تھے۔ کلر بینڈیج نے اس کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے سبز دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلایا اور کھلے بالوں کو کندھے کے ایک طرف ڈالتی باہر نکل آئی۔ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں۔ وہ سر جھٹکتی آخری زینہ پھلانگ آئی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اندھیرے پر اندھیرے، لہر پہ لہر۔ صبح کے وقت بھی اسے ہر وقت اندھیرا لگنے لگا تھا۔ اس کی روشنی کہاں تھی؟ وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجم باجی کے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ انجم باجی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی تھیں۔ ان کا چارجر لوٹا کر اس نے اب چلے جانا تھا مگر پتہ نہیں کیوں رک گئی۔ انجم باجی میرے بالوں کی فرینچ بریڈ بنا دیں گی؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ ہاں شیور، ادھر بیٹھو۔ انجم باجی برش لے کے اس کے بال سنوارنے لگیں۔ حیا تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ فرانسیسی طرز کی چوٹی کے باریک بل باندھتے ہوئے وہ حیرت سے کہہ اٹھی۔ حیا ذرا سا چونکی۔ کیوں باجی کیا ہوا؟ تمہاری اسکیلپ کی جلد کا رنگ ایسا سرخ بھورا سا ہو رہا ہے۔ چھالے ہوئے تھے بالوں میں؟ نہیں، ایک شیمپو ریئیکٹ کر گیا تھا، بس چند دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ چوٹی بناتے ہوئے بال کھینچ رہے تھے اور سر کی جلد درد کر رہی تھی۔
مگر وہ برداشت کر کے بیٹھی رہی۔ عائشہ نے جب وہ ویکس اتاری تھی تو اس کے بالوں کو کتنا نقصان ہوا کتنا نہیں، عائشہ نے تفصیل کبھی نہیں بتائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کبھی وہ اس سارے واقعے کی تفصیل دوبارہ سے سنے گی۔ اس نے انجم باجی کے اپارٹمنٹ سے نکلنے سے قبل خود کو آئینے میں نہیں دیکھا۔ اسے پتا تھا وہ فرینچ بریڈ میں بہت اچھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ حسین اور مومن گورسل بس سے اتر رہے تھے جب وہ اسٹاپ پر پہنچی۔ متسم سے کہنا مجھے اس کو کچھ دکھانا ہے، وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ حسین سے کہہ کے بس میں چڑھ گئی۔ وہ واپس آ جائے پھر متسم کے ساتھ مل کر پزل باکس کی پہلی حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ مرمرا ہوٹل ٹاکسم ڈسٹرکٹ میں واقع تھا۔ شیشوں سے ڈھکی بلند و بالا عمارت گویا کوئی اونچا سا ٹاور ہو، اندر سے بھی وہی چمکتا آنکھوں کو خیرہ کرتا منظر۔ وہ پتلی ہل سے پر اعتماد انداز میں چلتی لابی میں آئی تھی۔ ابا نے بتایا تھا کہ وہ لابی میں ہی ہوں گے اور وہ اسے دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ ان کا اس کی طرف نیم رخ تھا، وہ کھڑے کسی سے محو گفتگو تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ نگاہ ابا کے ساتھ کھڑے دونوں افراد پر پڑی۔ ایک دم سے اس کے پاؤں برف کی سل بن گئے۔ ابا کے ساتھ کوئی اور نہیں، ان کے کاروباری شراکت دار لغاری انکل اور ولید لغاری تھے۔ گویا کرنٹ کھا کر حیا مڑی اور تیزی سے ایک دوسری راہداری میں آ کر بڑھتی چلی گئی۔ صد شکر کہ ان میں سے کسی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی۔ یہ قابل نفرت شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ یہاں بھی آ گیا، وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ بنا دیکھے لیڈیز ریسٹ روم کی طرف آ گئی۔ وہاں آئینے سے ڈھکی دیوار کے آگے قطار میں بیسن لگے تھے۔ ایک طرف باتھ روبس تھے۔ ایک ترک لڑکی ایک بیسن کے سامنے کھڑی آئینے میں دیکھتی لپسٹک درست کر رہی تھی۔ حیا اس سے فاصلے پر آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گردن پر ہاتھ رکھا۔ جب ولید نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا تو اس کی گردن پر رگڑ آئی تھی۔ ڈولی کا کھردرا ہاتھ اس کا فرائنگ پین، مگر یہاں کوئی ڈولی نہیں تھا جو اس کے لیے آ جاتا۔ وہ اکیلی تھی، کس سے مدد مانگے؟ اس سے جو کسی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، مگر شاید اب کی بار۔ اس نے جلدی سے موبائل پر جہان کا نمبر ملایا۔ طویل گھنٹیاں جاری تھیں۔ اٹھا بھی چکو، وہ فون کان سے لگائے کوف زدہ سی کھڑی تھی۔ آئینے میں چھلکتے اس کے چہرے پہ اب تک زخموں کے نشان مندمل ہو چکے تھے۔ 5ویں گھنٹی پر جہان کی خمار آلود آواز گونجی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، براہ مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، شکریہ۔ جہان اٹھو اور میری بات سنو۔ حیا جھلا سی گئی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ میں نے ریسٹورانٹ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورانٹ۔ تم ابھی اسی وقت مرمرا ہوٹل پہنچو۔ ابا آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں، مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکی اب بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھ رہی تھی۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤ، تم اور تمہارا ریسٹورانٹ۔ وہ جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورانٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی نا، انہوں نے بہت اچھا کیا تھا، تم ہو ہی اس قابل۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کاٹی۔ ترک لڑکی اب بیسن کی سلیب پر رکھا اسکارف اٹھا کر چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ حیا چند لمحے بے خیالی میں اسے تکتی رہی، پھر کسی میکانیکی عمل کے تحت اس نے شانوں پہ پھیلا دوپٹہ اتارا اور سر پر رکھ کر چہرے کے گرد تنگ ہالہ بنا کر پلو بائیں کندھے پر ڈال لیا۔ سبز دوپٹہ کرنکل جارجٹ کا تھا اور چاروں اطراف سفید موٹی پائپنگ ہوئی تھی۔ کندھے، آستین اور کلائیاں تک دوپٹے میں چھپ گئی تھیں، مگر کیا وہ اچھی بھی لگ رہی تھی؟ شاید نہیں۔ لیکن کس کو؟ کسی نے اس سے پوچھا اور ایک دم سے اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ اس وقت وہ لوگوں کو اچھے لگنے بھی نہیں چاہیے تھی۔ وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہی تھی، وہ تو شاید صرف اپنا دفاع کر رہی تھی۔ نیکی، اللہ کا خوف، اسے اب بھی ان میں سے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ابا، ان کے عقب میں جا کر اس نے ان کو پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے۔ او مائی چائلڈ! ابا خوشی سے آگے بڑھے۔ وہ ایک رسمی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے ابا سے ملی اور لغاری انکل کو فاصلے سے سلام کر لیا۔ بیٹا، یہ لغاری ہیں میرے دوست، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ مجھے تو آپ جانتی ہوں گی، ہم پہلے مل چکے ہیں۔ ولید ایک محفوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے یاد نہیں، میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی، ذرا رکھائی سے کہہ کے وہ ابا کی طرف مڑی اور اپنی بات کا رد عمل آنے سے قبل ہی بولی۔ آپ کو کدھر لے کر جاؤں ابا؟ استنبول کی سیر آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے انکل استقلال اسٹریٹ چلتے ہیں، اس کی رونق کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ولید کی مسکراہٹ ذرا
سمٹی تو تھی مگر وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ استقلال اسٹریٹ کی رونق سے اس کا اشارہ اس جگہ کے بارز اور نائٹ کلبز کی طرف ہی تھا۔ جہاں تم کہو بیٹا، تم زیادہ جانتی ہوگی استنبول کو، ابا مسکرا کر بولے تھے۔ میرا خیال ہے ابا ہم بلو ماسکیو نیلی مسجد چلتے ہیں، میں جہان کو بھی بتا دوں۔ وہ سارا پروگرام بنا کر موبائل پہ جہان کو میسج کرنے لگی۔ جان بوجھ کر بھی جہان کا نام لینے کے باوجود بھی ان باپ بیٹے نے نہیں پوچھا کہ کون جہان۔ اسے مزید کوفت ہوئی۔ اسی کوفت زدہ انداز میں اس نے میسج لکھا، ہم بلو ماسکیو، آیا صوفیہ اور ٹاپ کپی جا رہے ہیں، تم بھی وہیں آ جاؤ، اور اگر تم نہ آئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ یہ بات اس ٹائم پیپر پر لکھ کر دو۔ فوراً میسج کا جواب آیا تھا، فائن، اب میں تم سے واقعی کبھی بات نہیں کروں گی۔ تو کیا ٹیکس کرو گی؟ ساتھ ایک معصوم سا مسکراتا چہرہ بھی تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کی گردن دبوچ لیتی۔